ہمارے کام آئے گا؟ کیا ہمارا باپ ہمارے کام آ جائے گا؟ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا پریشان ہو جائے تو باپ کام آتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا ہارون سنابلی۔ ان کی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، شاید ان کی کڈنی کا معاملہ تھا، ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی، ان کے بیٹے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، بیٹے نے کڈنی دی، اور آج الحمدللہ مولانا صحت مند ہے۔ باپ بیمار ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا اپنے باپ کو بچا رہا ہے۔ کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بیٹا پریشان ہے تو باپ اپنا خون دے کر کے بیٹے کو بچا لیتا ہے۔ کہیں ماں تکلیف میں تو بیٹے بچا لیتے ہیں، کہیں بیٹے تکلیف میں تو مائیں بچا لیتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن یہ رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہیں میری ماں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں میری بیوی مجھ سے میری نمازیں نہ مانگ لے، کہیں میرا باپ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں بھائی کے گناہ میرے اوپر نہ لاد دیے جائیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن بھائی بھائی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں اپنے بچوں کی حال چال نہیں پوچھے گی۔ اس دن میرے پیارے ساتھیوں ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا، ذرا غور کیجیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی، تیسرے بقرہ کی آیت ہے، تیسرے پارے کی آیت، یہ اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری آیت تھی۔ اس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آخری آیت جو اللہ کے نبی کے اوپر اتری ہے، ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیو، اس آخری آیت میں اللہ نے کیا میسج دیا ہے، وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا اور پورا پورا انصاف ہوگا، وہاں کسی ظالم کو مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا میں ظالم ظلم جتنا چاہے کر لے، دنیا میں اللہ مہلت دے دے گا، مگر وہاں مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اور یہی بات اللہ قرآن کے 18ویں پارے میں کہتا ہے، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، تم نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، وہ تمہارے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے۔ ہم لوگ سبزی والے کے ہاں جب سبزی لینے جاتے ہیں نا، تو سبزی والا جب ایک ایک سبزی کو بہت تول تول کے دیتا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا بھیا سونا تول رہے ہو کیا؟ سونا تول کے دے رہے ہو؟ کیا مطلب؟ سونا بڑا قیمتی ہے، سونا جب کوئی تول کے دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ 1 گرام تو چھوڑ دو، 1 ملی گرام کا بھی فرق نہیں کرے گا، کیونکہ سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ناک کی نتھیا لینے جاتی ہیں وہاں سونار کے ہاں، جویلر کے ہاں، تو اس کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، جو اسکیل ہوتا ہے، وہ ناک کی نتھیا بہت ہلکی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ ترازو میں رکھ کے بتا دیتا ہے میڈم اس کا اتنا وزن ہے، یہ 24 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے، اس کا اتنا وزن ہے، اتنی قیمت ہے۔ تو سونار کا ترازو یہ دنیا کا سب سے قیمتی ترازو مانا جاتا ہے، مگر اللہ کا ترازو میرے پیارے ساتھیوں سونار کے ترازو سے بھی بڑا اور عظیم ہوگا۔ اللہ کے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہم کر کے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں،
میرے ساتھ بدتمیزی کرتے میں کبھی کبھی مار بھی دیتا ہوں، سزا دے دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا اس کا حساب مجھے اللہ کیا دینا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، آپ اپنے غلاموں کو جو سزا دیتے ہیں، اگر آپ کی سزا ان کے اپرادھ سے بڑی ہے، سزا زیادہ ہے اور ان کا اپرادھ چھوٹا ہے، تو پھر آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور اگر آپ کی سزا چھوٹی ہے اور غلاموں کی جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، آپ کی نیکی بڑھ جائے گی، آپ کی سزا کو بھی تولا جائے گا اور غلاموں کی نافرمانی کو بھی تولا جائے گا۔ صحابی ایک کونے میں جا کے زاروں قطار رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا خطرہ میں کیسے مول لے لوں؟ اے اللہ کے نبی، میں نے غلاموں کو جو سزا دی ہے، میں نے جو مارا ہے، جو ڈانٹا ہے، میں نے ناپ کر کے تو سزا نہیں دی، میں نے تول کر کے تو سزا نہیں دی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہہ رہے ہیں اگر میری سزا زیادہ ہے اور ان کی نافرمانی کم ہے تو مجھے اللہ کا حساب دینا پڑے گا، مجھے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا خطرہ میں کیسے مول لے سکتا ہوں؟ نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صحابی، کہ آپ نے نہیں سنا، کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی۔ اے میرے صحابی، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کو ایک ایک رائی کے دانے کے برابر چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، آپ نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صحابی نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ بھی سن لیجئے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، انی اشہدکم علی انہم احرار، اے اللہ کے رسول، میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، ان کو اپنی غلامی سے نکال رہا ہوں، آج سے وہ میرے غلام نہیں رہیں گے، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو وہ جو ٹرک کے پیچھے جو لائن لکھی تھی، ذرا سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے گا، ہمیں وہ لائن اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ آج واقعی میں نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ جائیں گے، نہ مال ہمارے ساتھ جائے گا، ہاں اگر جائے گا تو آپ کا نیک عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو، کوئی بچوں کے پڑھنے کے لیے کمرہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہے، جاری ہے، ایسا صدقہ مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم کا کام چھوڑ کے گیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، کوئی کتاب لکھ کر کے گیا ہو، جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ امام بخاری کو دنیا میں آئے ہوئے 1000 سال کے اوپر دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج بھی ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ اسی کتاب کو حاصل ہے۔ جب تک صحیح بخاری پڑھی جاتی رہے گی، اس کو جمع کرنے والے، اس کو لکھنے والے امام بخاری کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسا کوئی علم کا کام انسان چھوڑ کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی کوئی اولاد چھوڑ کر کے جائے جو نیک اولاد ہو، جو مرنے والے کے لیے دعا کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کو نیک بناؤ، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد دعا کر سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب تو اسکولوں میں بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، اور اب ایسے اسکول
جو اسکول بڑے اسلامی اسکول مانے جاتے ہیں، اب وہاں پر ڈانس اگر بولیں گے تو ڈانس پر تو سب لوگ اعتراض کرے گا، تو ڈانس کا نام بدل کر کے انہوں نے ایکشن رکھ دیا ہے۔ اب چھوٹی بڑی بچیاں، وہ کوئی گیت بج رہا ہے، کوئی میوزک کے ساتھ کوئی نظم بج رہی ہے، کوئی قوالی بج رہی ہے، اور لڑکیاں جو ہے وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں، پیر ہلا رہی ہیں، اور صاحب یہ مبارک ہو گیا۔ یہ جب تک ڈانس تھا تو وہ حرام تھا، جب اس کا نام ایکشن پڑ گیا تو یہ حلال ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تعلیم کے نام پر اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کہیں ان کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، کہیں جوان جوان لڑکیوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، اور اس کا انجام یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی ملک میں ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ سگے بھائی اور سگی بہن میں بھی زنا ہو رہا ہے، اور اسی ملک میں ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ انسان اندھا ہو چکا ہے، انسان مذہب سے دور ہے، انسان دین سے دور ہے، اس کے لیے عورت کو ایسا پروس کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے لیے عورت صرف اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، ایک مشین ہے، ایک شہوت پوری کرنے کا آلہ ہے۔ عورت کی کوئی حیثیت اس کی نظر میں نہیں ہے۔ آؤ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام آپ کو آپ کی حیثیت دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں آپ کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے کوئی کھیل کے چلا جائے۔ اسلام کی نظر میں آپ کوئی شہوت پوری کرنے والی مشین نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کی زندگی میں سکون کی بہار لانے والی ملکہ ہیں، اگر آپ بہن ہیں تو اپنے بھائی کا دست و بازو ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اسلامی پردے کو اپناؤ، اسلامی شرم و حیا کو اپناؤ، اور اپنے گھروں میں شرم و حیا کا ماحول پیدا کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا نبی اکرم نے کیوں فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کرو؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو اور اس کا بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا بچہ عام طور سے بالغ نہیں ہوتا ہے، 10 سال کی بچی عام طور سے بالغ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی، اب ایک بستر پہ نہ سلاؤ، ایک چادر میں نہ سلاؤ، اب الگ کر دو، تاکہ ابھی سے ان کو سمجھ میں آنے لگے کہ ہاں اب ہمیں الگ الگ سونا ہے، تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں کسی قسم کی گندگی نہ آنے پائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو یہی میسج آج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ زندگی کا ایک سلوگن بنا لیں، ایک نعرہ بنا لیں کہ ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ نہ یہ مال ساتھ جائے گا، نہ یہ اولاد ساتھ جائے گی، اگر جائے گا تو اللہ کا تقوی جائے گا، اللہ کا ڈر جائے گا، اور نیک عمل جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اچھا، اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے، اور برف بیچ رہا ہے، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے اس کا برف پگھل رہا ہے، اور جیسے جیسے برف پگھل رہا ہے وہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے او لوگو، میری پونجی پگھل رہی ہے، میرا کیپٹل جا رہا ہے، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل چلا جائے وہ لوگوں میرا برف خرید لو۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی بھی برف کی طرف پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی نیا سال منا رہا ہے، کوئی برتھڈے منا رہا ہے، کوئی اینیورسری منا رہا ہے، مگر انسان یہ بھول رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور آپ دنیا کے لیے بس ایک یاد رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ دنیا والے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اچھے نام سے یاد کریں، اچھے لقب سے یاد کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کو اتنا اچھا بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریفیں کریں۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی نے کہا یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا تو یہ جنازہ
راحت دے گیا، مستریحن و مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا یہ راحت دے گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مطلب؟ آپ نے کہا جب مومن کا جنازہ اٹھتا ہے، جب نیک انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو نیک انسان دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے غم سے راحت پا جاتا ہے، اور جب فاسق و فاجر کا انتقال ہوتا ہے، جب ظالم مرتا ہے، جب کافر مرتا ہے، جب اللہ کا انکار کرنے والا مرتا ہے تو زمین سکون کی سانس لیتی ہے، آسمان راحت کی سانس لیتا ہے، چرند و پرند سکون کی سانس لیتے ہیں، اور سب چین کی سانس لیتے ہیں۔ چلو خس کم جہاں پاک، دنیا سے ایک مصیبت ٹلی، ایک برا آدمی دنیا سے گیا۔ تو میرے